بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر جمیل خان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب. ان سے آج ہم بات کریں گے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی اس حوالے سے حکمت عملی پر. جی خان صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی شکریہ. خان صاحب، حالیہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے بغاوت کی کوشش کی ہے. اشارہ ان کا غالباً آپ کی جانب ہی ہے. تو ایسے میں جب وہ اپنے ادارے کے اندر ہی احتساب کا عمل کر رہے ہیں، 2 اسٹار اور 3 اسٹار جنرلز بھی انہوں نے نہیں بخشے، تو آپ اپنا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آگے تو جو ہوتا ہے ہمیں اللہ میں ایمان ہے، تو وہ تو جو ہوگا. لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے، کبھی کوئی اس طرح یک طرفہ پریس کانفرنس کرتا ہے. بہت بڑا الزام ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی ہے. فوج کا مطلب ملک کے ساتھ بغاوت کی ہے، کیونکہ فوج تو ہماری ہے. تو اگر فوج تباہ ہوتی ہے بغاوت کی وجہ سے تو ملک تباہ ہوتا ہے. تو ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جنہوں نے کوئی لنڈن اور سارے دنیا کے باہر مغرب میں بڑے بڑے محلات نہیں بنائے اور جن کے بینک اکاؤنٹس باہر نہیں ہیں، جنہوں نے یہیں رہنا ہے، تو ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ اپنے ملک کو ہم کمزور کریں فوج کو کمزور کرتے ہوئے. تو مجھے اس پریس کانفرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی کو ایک ایونٹ بنا کے اور کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہیں ہے. دیکھیں نا، ساری دنیا کے اندر، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کوئی ابھی تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ایک یک طرفہ بیان آ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے سب کچھ کیا، ہم نے جلایا، ہم نے اٹیک کیا، ہم نے فلانا کیا، ہم نے آگے لگائی. لیکن کوئی، ہمارا اور موقف ہے، ان کا اور موقف ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا اس کے اوپر. اور ہمیں تو تعجب یہ ہے کہ ایک پارٹی 27 سال سے جس نے کبھی کوئی آرسن یعنی جلانے میں کوئی نہیں کیا، کوئی ہم نے کہیں فوجی عمارتیں چھوڑیں جو 2-3 ہوئی ہیں، ریڈیو پاکستان بھی جلایا گیا، ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے اس طرح کرنے کی. جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو سب سے زیادہ قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب سب سے زیادہ رد عمل آنا چاہیے تھا، تب بھی کوئی ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو یک طرفہ سرا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا کہ 25 لوگ اس دن شہید ہوئے. 16 کے ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں. جو باقی 9 ہیں ان کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ بتا نہیں رہے، یعنی وہ چھپے ہوئے انڈر گراؤنڈ چلے گئے. 2 کی ٹانگیں چلی گئی، 2 ٹانگیں کٹ گئی، اور ایک پیرالائز ہو گیا، یعنی ریڑھ کی ہڈی پہ گولی لگی، وہ بالکل پیرالائز ہے. 50 کو گولیاں لگی. ابھی تک کسی نے بات ہی نہیں ان کی. دیکھیے، کسی ملک کے اندر آپ کے لوگ جب اس طرح ان کو شہید کیا جاتا ہے، نہتے لوگوں کو، کوئی چانس ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا کہ کہیں ہماری طرف سے گولی چلی ہے. اگر بغاوت ہوتی ہے، کوئی عام ہوتی ہے، آپ فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہوں گے، آپ نے کوئی اٹیک کیا ہوگا، کوئی پلاننگ ہوگی. کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ تو کیا نہتے لوگوں نے فوج کے خلاف بغاوت کیسے کر ڈالی تھی؟ خان صاحب، آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ سمجھے جا رہے تھے، لیکن 9 مئی کے بعد پارٹی کا جس طرح شرازہ بکھ رہا ہے تو آپ اقتدار کی دوڑ سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا اب آپ کے پاس پلان ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ مومنٹم حاصل کریں؟ دیکھیں، ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک وجہ سے ختم ہوتی ہے، اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، 2 بڑی جماعتیں تھیں پاکستان کی، آج اکٹھی ہیں. آج دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے اکٹھے ہونے کے باوجود 37 بائی الیکشن ہوئے جو پچھلے چند مہینوں میں، 30 جیت گئی اب تحریک انصاف. تو اس کا کیا ہوا پھر؟ کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے. اکٹھے ہو کے بھی ایک جماعت کو نہیں ہرا سکتے. پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ، پولیس ان کے ساتھ، انتظامیہ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، پھر بھی 37 میں سے 30 الیکشن ہار گئے. اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ جو
جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہمارا پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو، ان سب نے مل کے الیکشن سے بھاگ گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی کی. کیوں؟ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں ہارنے سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت تو تب ہارتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے وہ نہیں جیت سکتی. تو تحریک انصاف کا تو اس وقت ووٹ بینک عروج پہ ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے، آپ جتنا ہمارے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا بہانہ لگا کے ہمارے 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، سینئر لیڈرشپ جیل میں ڈال دی ہے. نکلتے تب ہیں جب وہ کہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تب وہ نکلتے ہیں. تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے، تحریک انصاف اور طاقتور ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. خان صاحب، پارٹی کے سرکردہ جو رہنما ہیں اور آپ کے قریبی ساتھی، ان کے چھوڑ جانے کے بعد خود کو تنہا تو محسوس کرتے ہوں گے؟ دیکھیں، میری ایک مشن ہے. مشن کے اندر آپ نہ دیکھتے ہیں اپنی فیملی، نہ آپ دیکھتے ہیں اپنے دوست، نہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرے سے 26 سال کوئی میرے ساتھ رہے. آپ صرف مشن دیکھتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے مشن لڑی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، کتنی ان کی دوستیاں رہ گئیں، ان کی فیملی ڈسٹربٹ ہو گئی. مہاتما گاندھی کا دیکھ لیں، وہ بھی بہت بڑا لیڈر تھا. اس کا دیکھ لیں کہ اس کی کیا پرائیویٹ لائف، دوستیاں کدھر گئی. نیلسن منڈیلا کی زندگی پڑھ لیں تو وہ کتنی ان کی فیملی ساری ختم ہو گئی، اس کے دوستوں سے کیا ہوا. تو میرے لیے تو ایک مشن ہے حقیقی آزادی کی. 27 سال پہلے میں نکلا تھا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، بڑی دیر تھوڑے سے لوگ تھے، پھر بڑھتی گئی، اور پھر اللہ کا کرم ہے آج پاکستان کی شاید تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے. تو اس کے اندر دوستیاں کا آنا جانا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کنسنٹریشن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، اگر ہم نے اس کو اٹھانا ہے، اگر ہم نے اس کو ایک عظیم قوم بنانا ہے جو کہ بن سکتی تھی. بڑا خواب تھا پاکستان، وہ تب ہوگا جب حقیقی جمہوریت آئے گی. حقیقی جمہوریت تب آتی ہے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. آزادی ہوتی ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. حقیقی جمہوریت تب تک نہیں آ سکتی جب تک رول آف لا یعنی انصاف نہیں ہوتا. کیونکہ رول آف لا ہوتا ہے تو جمہوریت ہوتی ہے، تو آزادی ہوتی ہے، تو خوشحالی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ چھوڑ کے مغرب جا رہے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ساؤتھ امریکہ سے امریکہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر آزاد لوگ ہیں، ان کی آئین ہے، ان کی جمہوریت ہے، ان کے رول آف لا ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، محنت کا پھل ملتا ہے. لوگ ایک دفعہ اپنے ٹیکس دیں، قانون کے اوپر چلیں، آزاد ہو جاتے ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر بدقسمتی سے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ سارے ملک کے وسائل کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہونے دیتا. اور یہ جو سارے میرے خلاف جو جمع ہوئے ہیں 14 پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں اس ملک میں حقیقی آزادی سے. حقیقی آزادی کا مطلب کہ یہ جو سارے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے وسائل کے اوپر اور قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو خطرہ ہے. خان صاحب، آپ کے پرانے دوستوں کی نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرٹیفیشل پارٹی چلتی نہیں ہے. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یعنی میں اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو 27 سال کی سٹرگل ہے. 14 سال کی، جس طرح میں نے کہا تھوڑے سے لوگ تھے ساتھ، مذاق اڑتا تھا. آہستہ آہستہ پبلک کے اندر اس کی جڑیں گئیں، اس کا نظریہ گیا، اور آج سب سے بڑی اللہ کا کرم ہے جماعت ہے. لیکن کسی کا خیال ہے کہ اس طرح کی جماعت بنا دو اور ادھر ادھر سے لوگ توڑ کے لے آؤ، تو اس کی پبلک میں تو کوئی روٹس ہے ہی نہیں. خان صاحب، پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کے کس حد تک آپ قائل ہیں؟ کس حد تک فوج کا کردار ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے بھی یا نہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ہمارا ایک ملک ایوالو کر رہا ہے. 75 سال کی ہماری زندگی ہے. ہمارا ملک کیسے شروع ہوا تھا؟ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ. کیوں؟ ہمیں خوف تھا. ایک دم آتے ساتھ ہی 47 میں آزادی ہوئی، 48 میں جنگ ہو گئی کشمیر کے اوپر. اس کی وجہ سے ایک خوف آ گیا کہ ہم 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارا ہمسایہ، اور وہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے. وہ ہمسائے کا خیال تھا کہ پاکستان زیادہ دیر رہے گا نہیں،
اور یہ پھر ضم ہو جائے گا ہندوستان میں. اس خوف کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ اور قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ فوج کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو وہ ہوتا ہوا ایسے کہ فوج نے 3 دفعہ ڈائریکٹ مارشل لاز لگائے حکومت کی, اور جب نہیں بھی مارشل لا تھے تو فوج اندر ایک سسٹم کے انٹرنچ ہو گئی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آگے جب ہم پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی جو پرماننٹ چیز ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے چینج. آپ اگر وقت کے ساتھ نہیں بدلتے, ٹائم کسی کی انتظار نہیں کرتا, آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. آج اگر ہم اپنا ہندوستان سے موازنہ کریں, اور جو ابھی ہندوستان کی اور امریکہ کا جو معاہدے ہوئے ہیں, اور جس تیزی سے اب ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے, اور جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں, تو ہمیں آج ہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہ, تو ہمارا مستقبل اب خطرے میں ہے. کیونکہ جو ہندوستان کی یہ جو بی جے پی یا RSS کی جو نظریہ آئیڈیالوجی ہے, یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی, اور یہ پوری کوشش کرے گی کہ اگر انہوں نے یہ دیکھا جس طرح ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, وہ ضرور کریں گے. وہ ہمیں اور کمزور کریں گے, کیونکہ وہ نریندر مودی کا بڑا ایک تکبر بھرا ہوا بیان آیا ہے کہ پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی گر رہا ہے, ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ پرواہ کر رہے ہیں, وہ کریں گے پاکستان کو اور کمزور. تو ہمیں تو اپنے آپ کو اگر ہم نے نہ بدلا, ہم نے ایک اپنے آپ کو ایک حقیقی طور پہ جمہوریت اور رول آف لا نہ لے کے آئے پاکستان میں, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اب حالات ہیں, اگر اسی طرح ہم چلتے رہے, اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. خان صاحب, پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور کس حد تک میڈیا کی آزادی کے آپ قائل ہیں؟ دیکھیں, جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے آزادی. جمہوریت کیوں ہم چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں آزاد کر دیتی ہے. کیوں جو ملک جمہوریت جن میں آ جاتی ہے وہ کیوں تیزی سے ترقی کر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. ایسٹ اور ویسٹ یورپ دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا غلامی میں چلا گیا, ایک ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹس بن گئی, آزادی ختم ہو گئی. اور جو آدھا یورپ تھا, ویسٹرن یورپ, آزاد ہو گیا. 50 سال کے بعد جو آزاد یورپ تھا وہ خوشحال ہو گیا, اوپر چلا گیا. جو غلام تھا وہ نیچے رہ گیا. ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی, جو آزاد تھا, جو جمہوریت تھی, ویسٹ جرمنی وہ اوپر چلا گیا, ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا. ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا میں ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ساؤتھ کوریا جمہوریت آ گئی, وہ اوپر چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گیا. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جمہوریت اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں, اور اس کے لیے آزاد میڈیا بہت ضروری ہے. جب آپ میڈیا آزاد ہوتا ہے, وہ تنقید کرتا ہے. ایک سسٹم, جب ایک سسٹم میں آپ تنقید کرتے ہیں, وہ اس میں اصلاحات کی چانس ہوتی ہے. جب آپ تنقید ختم کر دیتے ہیں, سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اور وہی میں نے آپ کو جو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سب معاشروں میں جب ڈکٹیٹرشپ میں تنقید ختم ہو جاتی ہے, سسٹم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آزاد میڈیا تو بہت ضروری ہے. یہ ہے کہ اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے, اس کے اوپر کربز ہونی چاہیے. جس طرح مغرب میں لائبل کیسز ہوتے ہیں, آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے, لیکن تنقید کرنا ایک معاشرے کے لیے تو خون ہے, اس کا خون بڑھتا ہے. خان صاحب, لیکن اس حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی کوئی مثالی دور نہیں تھا میڈیا کے حوالے سے. نہ صرف انڈیویجولی صحافی اس سے متاثر ہوئے ہیں, بلکہ کئی ادارے بند ہوئے, کئی سینکڑوں صحافی بے روزگار بھی ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک انگریزی میں لفظ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فالس ایکویولنس. غلط طریقے سے ایکویٹ کر دیتے ہیں دو بالکل مختلف چیزوں. آج میڈیا بالکل کنٹرولڈ ہے. آپ آج عمران خان کا ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے, جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جس کی ریٹنگ 70 to 80% ہے ایک جمہوریت کے اندر. کیسے ہو سکتا ہے کہ میڈیا پہ آپ اس کو دکھانے نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب میڈیا تو ختم ہو گیا. آج تو ٹوٹل سینسرشپ ہے. حکم ملا ان کو کہ نہ عمران خان نہ تحریک انصاف کا موقف نہیں ٹی وی پہ آ سکتا. ہمارے زمانے میں 2-3 انسیڈنٹ ہوئے. اس کے پیچھے اس وقت کیونکہ ہم جنگ سے نکل گئے تھے, وار آن ٹیرر سے, تو وہ سیکیورٹی یہی فوج نے 2-3 لوگوں کے اوپر ایکشن لیا تھا. میری گورنمنٹ نے کسی کے اوپر ایکشن لیا, اور ایک جگہ
مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا, ہمیں پتہ چلا, اگلے دن ہم نے اس کو چھڑوایا. یعنی ہمیں اب 4-5 ہمارے بڑے صحافی ملک سے باہر چلے گئے ہیں. ایک کو ملک سے باہر گیا, اس کو قتل کروایا, ارشد شریف کو. اس وقت عمران ریاض 1.5 مہینہ ہو گیا, اس کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے, اور عدالت کہہ رہی ہے اسے پیش کرو, اس کا پتہ نہیں ہے. 4-5 سینئر صحافیوں کو مارے پڑوائی ہیں. آپ تو کچھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہمارے دور اور اس دور کو. یہ تو مارشل لاء میں اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہیں. خان صاحب, دنیا ایک بار پھر 2 واضح بلاک میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی اور دیگر اقوام ہیں, تو دوسری جانب روس, چین اور ایران سمیت کچھ دیگر ممالک ہیں. آپ پاکستان کا مستقبل کس بلاک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کو کسی بلاک میں نہیں شامل ہونا چاہیے. میں اصل میں, ہمارے ہیں تو مخالف, لیکن میں ہندوستان کی فارن پالیسی کو بڑی میچور اور بڑی ذہین فارن پالیسی سمجھتا ہوں. ہندوستان نے اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھا, مطلب کہ ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں. جب کولڈ وار تھی اور ہم بلاکس میں چلے گئے, اور اس کے انہوں نے سب سے اپنے تعلقات رکھے, امریکہ سے بھی رکھے, روس سے بڑے کلوز تعلقات تھے. اب چین سے ہے تو ان کی تھوڑی آپس میں کانفلکٹ ہے, لیکن چین کے ساتھ ان کی اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے, تجارت چین سے بھی کر رہے ہیں. روس سے سستا تیل لے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ابھی وہ الائنس کر لی ہے کہ ہر قسم کا انہوں نے کبھی اس طرح کی اسٹریٹجک الائنس, اکنامک, ٹیکنالوجی, جس طرح کی وہ الائنس کی ہے. تو پاکستان کدھر کھڑا ہے آج؟ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے نا. ہم پہلے پھنس گئے جا کے ایک بلاک میں, امریکہ کی ہم خدمت کرتے رہے. اس کے بعد جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال کرتا تھا, اور ہم وہ استعمال ہوتے تھے. افغان جہاد میں ہم استعمال ہوئے, جب استعمال ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا. پھر وار آن ٹیرر میں استعمال ہوئے, پھر وہ ختم پھینک دیا گیا. تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے. ایک خوددار فارن پالیسی ہونی چاہیے, غیرت ہونی چاہیے, قومی غیرت, ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں اب سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. ہمیں امریکہ سے بھی اچھے رکھنے چاہیے, چین سے بھی, روس سے بھی, سب سے. کیونکہ ہمیں تو ایک امن چاہیے پاکستان میں. ہمیں کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے. میرا بالکل موقف ٹھیک تھا کہ روس اور یوکرین کے بیچ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. اس گورنمنٹ نے آ کے یوکرین کا ساتھ دینا شروع کر دیا, اور پھر کہتے ہیں جی روس نے ہمیں سستا تیل نہیں دیا. تو یہ تو ہمارا اپنا, ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کیا کوئی ہماری کانفلکٹ میں شرکت کرتا ہے؟ ہمارا اب کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. انہوں نے, ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو باہر پھینک کے ان کی اسٹیٹوٹ ختم کر دیے. 5 اگست 2019 میں. کیا کسی نے ہماری مدد کی ہے؟ کوئی ہمارے لیے بولا ہے؟ تو ہم کیوں کسی کی جنگوں میں شرکت کریں؟ خان صاحب, آپ امریکہ پر الزام لگاتے تھے اپنی حکومت کے خاتمے کا, آپ آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اس الزام پہ؟ دیکھیں, جو حقیقت ہے وہ تو ہے نا حقیقت, کہ ایک 6 مارچ کو میرے پاس ایک سائفر آتا ہے, کوڈڈ میسج, سیکرٹ میسج اپنے امبیسڈر سے واشنگٹن میں, اسد مجید سے, کہ ان کو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ عمران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, تو ہم تمہارے لیے, پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ تو حقیقت ہے, کیونکہ وہ سائفر تو میں نے اس میں بھی کیبنٹ میں رکھا, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, کہ ہمارے ملک کی توہین ہے یہ, کہ ایک دوسرے ملک کا ایک آفیشل کہہ رہا ہے کہ ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو وہ تو فیکٹ ہے. لیکن بعد میں ہمیں جب چیزیں آہستہ آہستہ پتہ چلی, ایک فائرہ ہے انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, جس کے اندر آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی فورن لابسٹ ہو اس کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. کسی ملک سے اگر کوئی لابی کر رہا ہو تو اس میں پتہ چلا کہ حسین حقانی کو ہم نے $30,000 دیے تھے, اور جنرل باجوہ نے اس کو پیسے دلوائے تھے اپنے لیے لابی کرنے کے لیے میرے خلاف, کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے. تو یہ یعنی سازش تو ادھر سے شروع ہوئی, تو ادھر اس کے بعد ادھر سے سائفر آیا. خان صاحب, ایک تاثر عام ہے کہ آپ کے دور میں آپ پاکستان میں چینی منصوبوں پر تحفظات رکھتے تھے. آج کی تاریخ میں سی پیک پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ بالکل ہی غلط ہے. ہمیں بلکہ الٹا کہا جا رہا تھا. جنرل باجوہ ہمیں کہتا رہتا تھا کہ تم بہت زیادہ چائنا کی طرف چلے گئے ہو, امریکہ ناراض ہو جائے گا. ہمیں تو وہ الٹا کہتا تھا.
تو ہمارا تو یہ ہے کہ چائنا ہمارا 70 سال پرانا دوست ہے اور چائنا ہمارے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا رہا اور ہمیں ہمیشہ چائنا سے تعلقات ہمارے اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ فیوچر میں چائنا ایک وہ پاور نکل رہی ہے اکنامک پاور، میرے نہیں خیال میں اس کا کوئی مقابلہ کرے گا. تو ہمیں تو ان سے ہر قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے چائنا سے. سو ہمیں ہم نے تو پوری کوشش کی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. بدقسمت ہے 2 سال کووڈ-19 آ گیا. کووڈ-19 کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. تو اس سے ہماری جس رفتار پہ ہماری پروگریس ہونا تھا اور سی پیک پہ بھی، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود ہم نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے. لیکن سر واقفان حال تو کہتے ہیں کہ چائنا کا جو ٹلٹ ہے وہ شریف برادران کی جانب زیادہ ہے بجائے آپ کے. کوئی تو وجہ ہوگی اس کی؟ میں نہیں جانتا کہ یہ دیکھیے یہ پروپیگنڈا ہے. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ ٹلٹ زیادہ ہے؟ یعنی کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا انہوں نے 14 مہینے میں یہ جب سے آئے تو کون سا مارکا مار دیا؟ بتائیں چائنا سے کیا کیا انہوں نے؟ وہ بتائیں انہوں نے کوئی کام کیا جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوا. یہ سمجھیں کہ چائنا کا جو فورن منسٹر تھا، میری نو کانفیڈنس موشن جب انہوں نے درج کیا اسمبلی میں، تو اس جب میں نے OIC کانفرنس کی تو چائنا کا فورن منسٹر اسپیشلی ایز اے گیسٹ آیا. تو وہ کبھی اس طرح آتا ہے کہ اگر تعلقات ٹھیک نہ ہو، اور OIC کے سارے ملک کبھی آتے ہیں آپ کے، اگر سعودی عربیہ اور ایران اور جس بڑے مسلمان ملک ہیں یہ نہ چاہیں، نہیں تو OIC کانفرنس تو نہیں ہو سکتی. تو 4 مہینے میں 2 تو OIC کانفرنسز ہوئی ہماری، ان میں اٹینڈ کرتا ہے آگے چائنا کا فورن منسٹر. تو یہ کدھر سے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے؟ خان صاحب، آپ کے دور میں آپ کا ایک منصوبہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، حتیٰ کہ فاٹا کے اندر بھی انہیں آباد کرنے کی بات ہو رہی تھی. آج کے بھی آپ کا موقف وہی ہے باوجود اس کے کہ وہ ہماری اسٹیٹ کو ہی تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں، گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے افغانستان میں، طالبان کی حکومت آ جاتی ہے. طالبان کی حکومت کہتی ہے کہ جو TTP افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں واردات کر رہی تھی، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ پاکستان واپس جائیں. اب جب وہ پاکستان ان کو واپس بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں نا. ہم یا تو، اور وہ 30-40 ہزار لوگ تھے یعنی ان کی فیملیز ملا کے، اب یا تو آپ ان کو کھڑے کر کے گولی مار دیں یا ان کو یہاں کوشش کریں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی، کیونکہ افغانستان کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے، آپ کے لوگ ہیں واپس لے لیں. تو دیکھیں، جو عقل والی چیز تھی نا وہ یہ ہے کہ ان کو سیٹل کرتے ہیں، ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ کی یہ جو دہشت گردی کی جنگ ختم ہوتی ہے نا تو آخر میں مذاکرات پہ ہوتی ہے اور آپ پھر ریکنسیلیشن کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ہم پلان بھی، ہم نے پیسے کا بھی بندوبست کیا کہ ہم ان کو سیٹل کریں گے. اتنے میں پتہ چلا جناب وہ ہماری گورنمنٹ چلی گئی اور انہوں نے آ کے، نہ ان کے پاس کوئی ٹائم تھا نہ ان کو سمجھ تھی. اس کے بعد جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لا گئی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اور وہ TTP کو بھول گئی. تو سر TTP کی طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے نا. یہ 2 وے چیز ہوتی ہے. وہاں سے تو حملے جاری تھے اور پاکستان کے مختلف حصوں میں حملے ہوئے، ایون پشاور میں بھی اس کے بعد حملہ ہوا، 100 سے زیادہ وہاں پہ شہادتیں ہوئیں. دیکھیں وہ بات کہیں کہ جو میرا دور تھا اب اگست کے اندر وہ ختم ہوتا ہے. اگست میں، یعنی اگست میں ان کی گورنمنٹ آتی ہے طالبان کی، اور اس کے بعد یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں نومبر دسمبر میں پاکستان. ہم اپریل تک تھے. مجھے بتائیں ہمارے دور میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے دور میں کیوں نہیں کوئی حملہ ہوا؟ کیونکہ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہمارا پلان یہ تھا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا. جب ہم چلے گئے اس کے بعد جون کے اندر میں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ان کو سیٹل کرو، کیونکہ پہلی دفعہ پرابلم آیا ہمارا کانڈ کے اندر. ان کو کسی کو پتہ ہی نہ کوئی انٹرسٹ ہے نہ کسی نے کوئی توجہ دی. تو دیکھیں اگر انہوں نے واپس ری سیٹل ہونا تھا تو وہ آسان تو نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس دوسری چیز ہے پھر جنگ شروع کر دیں. تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا سٹیٹس ہے، یہ حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے. کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت ساری جو توجہ حکومت کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وہ تحریک انصاف کو ختم کرو.
ہمارے اوپر پوری سرویلنس لگی ہوئی ہے، ہر جگہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، یہ 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ڈال دیے. تو ان کی تو ساری توجہ ادھر ہی ہے. سیکیورٹی فورس ایک ہی وقت پہ کام کر سکتی ہے نا. تو تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے باقی سیکیورٹی کے اوپر ان کے پاس کدھر ٹائم ہے. خان صاحب، آپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستانی پختون جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کی وجہ مذہبی سے زیادہ پشتون نیشنلزم ہے. اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں، جو آدھی آبادی ہے افغانستان کی وہ پشتون ہے، اور جو پاکستان میں یعنی 70% پشتون پاکستان میں رہتے ہیں، 65% کہہ دیں، اور 30 یا 35% افغانستان میں رہتے ہیں. ٹھیک، ان کی بڑی پرانی افیلیشن ہے، یعنی یہ صدیوں سے جاتی ہے. یہ پاکستان جو ڈیورینڈ لائن تھی نا بیچ میں، اس کو وہ مانتے ہی نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ اس کا فینس کس نے کیا؟ ہم نے وہاں باڑ لگائی. اس سے پہلے تو وہ کھلا بارڈر تھا. تو ان کے تعلقات بڑے قریب تھے. تو جب افغان جہاد ہوئی تو افغان جہاد میں جو اس طرف پشتون تھے قبائلی علاقے میں، انہوں نے پوری شرکت کی افغان جہاد میں جو 80 کی دہائی میں ہوئی. تو جب یہ آ گیا امریکہ کی جب وار آن ٹیرر، تو انہوں نے جب طالبان کو کیا تو طالبان پشتون تھے. تو جو اس طرف تھے ان کی بڑی ان کے ساتھ افیلیشن تھی. تو یہاں سے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی کیونکہ وہ ایک پرانی ان کی چلی جا رہی تھی. تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے ہیں، ہم شرکت نہ کرتے اس میں، تو ہمارا زیادہ چانس تھی ہم ان کو کنٹرول کر سکتے تھے. لیکن جب ہم فریق بن گئے تو انہوں نے پاکستان کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور جو اس طرف تھے وہ تحریک طالبان بن گئی، اور انہوں نے آ کے پاکستان کو کہا جی آپ کولیبریٹرز ہیں. انہوں نے پرو امریکہ کر کے ہمارے اوپر اٹیکس کیے. خان صاحب، آپ نے القاعدہ چیف کو بھی شہید کہا تھا. اس کی کیا وجہ تھی اور کیا آج بھی آپ اسے شہید سمجھتے ہیں؟ وہ تو اور طرح میں نے بات کی تھی، وہ غلط طرح یہ سمجھے تھے. میں نے کلیریفائی کر دی تھی بعد میں. تو ابھی اگر آپ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کلیریفائی کرتے ہیں اور آگے چلیں اور بات کریں. اچھا، آخری سوال آپ سے ذرا موجودہ تلخ صورتحال سے ذرا ہٹ کے ہے، اور وہ کرکٹ پہ ہے. ابھی چند مہینے میں 2 بڑے کرکٹ کے ٹورنامنٹ آ رہے ہیں. ایک ایشیا کپ ہے جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے بھارت نے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد آدھے سے زیادہ جو میچز ہیں جو پاکستان نے ہوسٹ کرنے تھے پاکستان کے اندر، وہ سری لنکا منتقل ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف اس کے ایک ماہ بعد ہی بھارت میں عالمی کپ آ رہا ہے، ورلڈ کپ، اور وہاں پاکستانی ٹیم نے جانا ہے. اور حکومت نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ آیا ہمیں بھی ٹیم بھیجنی چاہیے یا نہیں. آپ اگر ہوتے، آپ وزیر اعظم ہوتے، آپ کا چیئرمین پی سی بی ہوتا، تو اس میں آپ کی کیا پالیسی ہوتی؟ میں پاکستان میں ٹورنامنٹ کرتا. بھارت نہیں آتی تو نہ آتی، کیونکہ اور اگر وہ یہاں نہ آتی تو ہمیں وہاں بھی نہیں جانا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اب ہمارا وہ سٹیٹس بن گیا ہے جو بنگلہ دیش کا ہے یا سری لنکا کا یا نیپال کا ہے. یعنی ہم تو وہ اب ہو گئے نا کہ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گئے. دیکھیں، خودداری بھی ہوتی ہے قوم کی. پاکستان ابھی بھی دنیا کی ٹاپ کرکٹ ٹیمز میں سے ہے، اور پاکستان کی ٹیم کی اہمیت ہے. دنیا دیکھنا چاہتی ہے پاکستان ٹیم کو. ہمارے پاس ورلڈ کلاس کرکٹرز ہیں. ہمیں کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں؟ کیا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کوئی کرکٹنگ پاور بن گئے تو ہم بھی ہیں. تو ہمیں اگر وہ ہمارے ملک میں کھیلنے کے لیے نہیں تیار، تو ہم کیوں ان کے ملک میں جا کے کھیلیں؟ خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.